اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہاں پہ یہ رکوع جو ہے اس کی تلاوت مکمل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان آیات کا جو مضمون ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ اور تفسیر جہاں جہاں ضرورت ہوگی میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے
اچھا، یہاں پہ میں پہلے ایک اصولی بات بھی بیان کر دوں. آپ یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، کہ ایک رکوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ آیات لے کر آ جاتا ہے، اس رکوع کے اندر آنے والی تمام آیات جو ہیں وہ کسی خاص مضمون کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. گو قرآن کی ہر آیت کا اپنے سے پچھلی آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور اپنے سے اگلی آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر سورت کا اپنی سے پچھلی سورت کے ساتھ بھی تعلق ہوگا اور اپنے معن بعد والی سورت کے ساتھ بھی تعلق ہوگا. لیکن اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک شان یہ بھی رکھی کہ قرآن پاک میں کئی مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر ہی سمو دیا. یعنی کہ جو مضامین تھے جو ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ تھے، ایک ہی موضوع کے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رکوع کے اندر جو ہے وہ لا کے اکٹھا کر دیا. لہٰذا اس رکوع کے اندر آنے والے جو کئی مضامین آج ہم گو تھرو کریں گے، جن کو ہم دیکھیں گے، ان سب کا تعلق در حقیقت روزوں اور رمضان کی جو بابرکت برکتیں ہیں انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا ہے. لہٰذا پہلی آیت اس رکوع کی ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتبہ علیکم، کتبہ کا میں نے پہلے بھی مطلب بتایا تھا، مطلب ہوتا ہے اس کا کہ لکھ چھوڑا گیا ہے، یعنی کہ تم پر فرض کر دیا ہے. کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر کیا فرض کیا گیا؟ فرمایا الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین، علی پر، الذین وہ لوگ، یعنی کہ جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر، من قبلکم، من سے، قبلکم تم سے پہلے. مراد یہ ہے کہ تم پر اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور روزوں کی فرضیت کیوں رکھی گئی، ان کے روزے کیوں رکھے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو. تقوی کے کئی معنی ہیں، ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے خدا کا خوف، اور یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو. تقوی کے اور بھی کئی معنی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جائے بغیر فی الوقت اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. یہاں سے روزوں کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. مراد یہ ہے کہ یہ جو روزے آتے ہیں یا رمضان کے مہینے میں گنتی کے چند دن ہیں. کبھی 29 دن کے روزے ہوتے ہیں، کبھی 30 دن کے روزے ہوتے ہیں. فرمایا فمن کانا منکم، پس من جو کانا تھا، منکم تم میں سے، مراد یہ ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی ہو، مریضن مریض، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، او یا علی پر سفر، سفر یا سفر پر ہو، فعدتن، پس عدتن کہتے ہیں، یہ عدت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد ہوتی ہے ایک مخصوص وقت. فعدتن من ایام اخر، پس مخصوص طور پہ اس عدت کو من ایام اخر، من سے ایام دنوں، اخر دوسرے، مراد ہوگی کہ پس دوسرے دنوں میں یا دوسرے ایام میں اس مدت کو پورا کرنا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا یہ کہ سفر پر ہے تو پھر وہ روزے نہیں رکھے گا، اور جو روزے اس کے چھٹ گئے ان روزوں کو وہ کسی اور دنوں میں، یعنی کہ بعد رمضان کے ختم ہو جانے کے ان دنوں میں پھر یہ جو چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی یہاں پہ کہ چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر روزے نہیں رکھنے. بعض لوگ ہوتے ہیں مریض کے زمرے میں آتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی بات نہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا روزے پہ اثر نہیں پڑتا، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ رکھ لیا جائے تو اس سے بیماری پہ اثر پڑتا ہے، یعنی کہ بیماری بڑھ جاتی ہے. بس ایسی بیماریوں میں جن میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، وہ ان بیماریوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مثلاً ڈائبٹیز کی بعض قسمیں ہیں جن میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی ڈائبٹیز بڑھ سکتی ہے، یا اس کی جو علامتیں ہیں یا جو اس کے
اس کے ذریعے سے جو انسان کے جسم پر منفی اثرات پڑتے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. بعض ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی جس میں خود ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. بس اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں, اگر ڈاکٹر منع کرے تو نہ رکھیں. اسی طرح سے نزلہ زکام وغیرہ کی ایک بیماری ہے, حالانکہ بظاہر معمولی سی بیماری معلوم ہوتی ہے, لیکن اس بیماری میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ پانی نہیں پئیں گے. جب آپ پانی نہیں پئیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا نزلہ زکام اور زیادہ شدت اختیار کر جائے گا. بس گو کہ یہ معمولی بیماری بظاہر معلوم ہوتی ہے, لیکن اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اسی طرح سے سفر ہوتا ہے, چاہے 3 کوس کا ہو, 10 کوس کا ہو, 1 دن کے لیے ہو, 10 دنوں کے لیے ہو, سفر ہے. اگر آپ سفر کی نیت سے گئے ہیں تو اس دوران میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ دیکھو, تم خدا کو اپنے زور بازو سے راضی نہیں کر سکتے. خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ تو یہی ہے, طریق تو یہی ہے کہ خدا کی بات کو مانو, خدا کی اطاعت کرو. تم خدا کی اطاعت کرو گے تو خدا تم سے خود بخود راضی ہو جائے گا. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ اور علا پر, الذین وہ لوگ یعنی کہ اور ان لوگوں پر, یطیقونہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں, فدیتن طعام مسکین. فدیتن کہتے ہیں فدیے کو, طعام کھانا, مسکین مراد ہے. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. میں یہاں پہ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اگر تو کوئی مریض ہے یا یہ کہ کوئی سفر پر ہے تو اس نے روزے نہیں رکھنے, اور وہ جو روزے چھٹ گئے ہیں وہ ان کو بعد رمضان, اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے. چاہے شوال میں رکھ لے, چاہے شعبان میں رکھے, چاہے جس مہینے میں بھی رکھے. رمضان کے گزر جانے کے بعد اگلے سال کے رمضان تک اس کے پاس ٹائم ہے, جب چاہے وہ چھٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم یہ نازل فرمایا کہ دیکھو, نہ صرف یہ کہ تم نے چھٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں, بلکہ تمہیں فدیہ بھی دینا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر خدا نے تمہیں استطاعت دی ہے, تم افورڈ کر سکتے ہو, تو تم پہ دونوں چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ کہ رمضان میں جب روزے تمہارے چھٹ رہے ہوں تو تم فوراً ساتھ فدیہ دیتے رہو, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بعد اس کے یعنی کہ بعد رمضان کے جب تمہاری صحت ٹھیک ہو یا جب تم سفر پہ نہ ہو, مقیم ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں. بس یہ دونوں چیزیں ہیں جو چلتی ہیں, ایک یہ کہ فدیہ بھی دینا ہے, اور یہ کہ بعد رمضان جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو مکمل بھی کرنا ہے. اس میں ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو دائمی طور پہ مریض ہو, یعنی مثال کے طور پہ بعض لوگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا, اور یا بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیمار رہتے ہیں, دائمی طور پہ مریض رہتے ہیں, بہت سیویئر قسم کی ان کو بیماریاں رہتی ہیں. اس نتیجے میں وہ دائمی طور پہ بیمار شمار ہوں گے اور وہ روزے رکھ ہی نہیں سکیں گے. بس ان کے لیے صرف فدیہ دینا ہوگا. رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی شرط ان کے لیے نہیں. یہ روزہ رکھنے والی شرط ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحت بعد میں ٹھیک ہو جائے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, یا یہ کہ جن کا پھر سفر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ کہ ان کی صحت بھی ہو تو پھر وہ بعد میں روزے بھی رکھیں گے. لیکن وہ جو دائمی مریض کے اس میں آتا ہے, دائمی مریض کے زمرے میں آتا ہے, وہ بہرحال جو ہے وہ صرف فدیہ دے گا اور اس کے لیے دوسرے دنوں میں روزے نہیں. ایسی خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں, رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے, حمل کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھیں گی کیونکہ مریض کے زمرے میں ہے. پھر جب اگلے سال کے رمضان کے روزے آتے ہیں تو اس وقت ان کا بچہ ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ بچے کی رضاعت کر رہی ہوتی ہیں, بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, اور اگلے 2 سال بچے کو دودھ پلانے میں ان کے صرف ہو جاتے ہیں. اس طرح سے 3 سال گزر گئے. جب 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو ان 3 سالوں میں انہوں نے روزے نہیں رکھے, انہوں نے صرف فدیہ دیا اس امید سے کہ جب وہ فارغ ہو جائیں گی, جب وہ صحت مند ہوں گی تو اس وقت پھر وہ روزے رکھ لیں گی. لیکن ابھی 3 سال کا عرصہ ختم ہوا ہی ہوتا ہے کہ پھر سے ان کے ہاں حمل ہو جاتا ہے, اور پھر سے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے ان کا سلسلہ, جس کے نتیجے میں وہ پھر اگلے 3 سالوں کے لیے روزے رکھنے سے محروم ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. ایسے زمرے میں بعض دفعہ کئی ایسی عورتیں آ جاتی ہیں جن کے ہاں ہر 2 یا 3 سال بعد
کوئی بچہ ہو رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ 10 سال 15 سال کا عرصہ ان کا اسی طرح گزر جاتا ہے، تو بس وہ دائمی مریض کے زمرے میں آئیں گی اور وہ صرف فدیہ دیں، ان کے اوپر وہ چھٹے ہوئے روزے جو ہیں ان کا رکھنا فرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون ہے، ان کے ہاں حمل ہوتا ہے، حمل کے دوران رمضان آ جاتا ہے، اس رمضان کے روزے چھٹ گئے، پھر اگلے 2 سال وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان 2 سالوں کے بھی چھٹ گئے، پھر اس کے بعد لیکن وہ فارغ ہیں، تو جب وہ فارغ ہو جائیں تو فدیہ تو وہ پہلی ساتھ دے رہی تھیں، اب جو ہے وہ جو پچھلے 3 سال کے چھٹے ہوئے روزے ہیں کوشش کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو سپریڈ کر کے تو وہ اپنے روزے جو ہیں وہ ان کو مکمل کر سکتی ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فمن تطوع، پس جو طوعی طور پر کرے، طوعی کہتے ہیں اپنی مرضی سے، یعنی کہ والنٹیئر کرے، فمن تطوع خیرا، پس جو نفلی طور پر کوئی نیکی کرے یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر لہ، فہو پس وہ خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تصوموا تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم ان اگر کنتم تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، مراد یہ ہے کہ اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ ایک دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں اس آیت میں یطیقونہ کے 2 معنی ہیں، ایک وہ جو طاقت رکھتے ہیں اور ایک وہ جو طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس لفظ میں سلبی اور ایجابی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں مگر ویسے روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو فدیہ دینا چاہیے، البتہ انہیں چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ دوسرے وہ جو طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے فدیہ کافی ہوگا اور بعد میں روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اب ماہ رمضان کا چونکہ روزوں کے ساتھ تعلق ہے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس پیارے مہینے کی بعض اور خصوصیات کا ذکر فرمایا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان رمضان کا مہینہ۔ اب یہ رمضان جو ہے یہ عربی زبان میں رمد سے نکلا ہے یا رمض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرمی، اور رمضان کہتے ہیں 2 گرمیاں۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو محبت الہی کی گرمی ہوتی ہے اور ایک گرمی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب وہ مختلف قسم کی چیزیں چھوڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں محبت مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک طرف خدا کی محبت اور ایک طرف اس کی مخلوق کی محبت۔ خیر رمضان سے متعلق یہ بات بہرحال یاد رکھنے والی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اگر انسان کوشش کرے تو بہت سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں دلوں کو ویسے ہی خدا تعالیٰ کی طرف ایک رغبت عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن کو، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدن للناسی، ہدن کہتے ہیں بطور ہدایت یعنی کہ ہدایت کے طور پہ، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات، بینات کہتے ہیں روشن دلائل، روشن نشانات، کھلے کھلے نشانات، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان، فرقان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے رکھ دے۔ اسی سے فاروق کا لفظ بھی نکلا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تقریباً سن 5 نبوی میں اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان جو تھے وہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے، یعنی کہ عبادت بھی کرتے تھے تو چھپ چھپ کے کرتے تھے، سر عام اس طرح سے عبادت نہیں تھے کیا کرتے، کیونکہ
پرسیکیوشن ہوتی تھی، پرسیکیوشن کا خطرہ بھی بہت زیادہ تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کا ایک رعب بھی تھا اس معاشرے میں، اس وقت ایک مقام بھی تھا، تو اثر و رسوخ بھی تھا آپ کا، آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اب کھل کے اللہ تعالیٰ کے دین کی عبادت بھی کر سکتے تھے اور اپنے مذہب کی کھل کے تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ لقب پڑ گیا، یہاں پہ لقب دیا گیا الفاروق، یعنی کہ وہ شخص جس کے ایمان لانے کے نتیجے میں اسلام کے دو مختلف زمانے اب قائم ہو گئے. ایک وہ زمانہ جس میں چھپ کے عبادت کرتے تھے، اور ایک وہ زمانہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اب مسلمان کھل کے عبادت بھی کرتے اور تبلیغ بھی کرتے. لہٰذا فرقان جو ہے اس سے مراد وہ نشانات ہیں جو حق اور باطل میں فرق قائم کر دیتے ہیں. فمن شاہدہ منکم، فمن پس جو شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھے یا یہ کہ مشاہدہ کرے. فمن شاہدہ منکم، تم میں سے جو بھی مشاہدہ کرے، جو بھی دیکھے، کس چیز کو؟ الشہرہ، اس مہینے کو، یعنی کہ رمضان کے مہینے کو جو بھی تم میں سے پائے. فَلْيَصُمْهُ کا مطلب ہے پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس میں. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا، وَمَنْ اور جو کانا تھا مریدن مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر. یہ وہی والا مضمون ہے جو اوپر والی آیت میں آیا تھا. یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ اس مضمون کے اوپر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک زور ڈال کے، ایمفیسس ڈال کے اس بات کی اہمیت کو بیان کرے. ومن کانا مریدن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو بس چھٹے ہوئے روزے دوسرے دنوں میں رکھنے ہوں گے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسرا، تمہارے لیے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا، ولا اور نہیں، یرید وہ چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسرا تنگی. مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو. مکمل کامل لفظ یہ اسی تکملو سے نکلا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تم مکمل کرو عدت کو، یعنی کہ جو تمہارے روزے چھٹ گئے تھے ان کو مکمل کرو، تعداد کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اور تکبیر بیان کرو، یعنی کہ کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو. پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ بہت بڑا ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عَلَى پر ما جو ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر گزاری بجا لاؤ، یعنی کہ تم شکر کرو. بامحاورہ ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں اب ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جس کا تعلق خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے. فرمایا وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ تجھ سے سوال کریں، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے سوال کرے، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، جب تجھ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھا کریں، فَإِنِّي قریب پس یقیناً میں قریب ہوں. مراد یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے یا کریں اگر کہ خدا کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو جواب دیں کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی دعوت کہتے ہیں پکارنے کو، بلانے کو،
دعوتا پکارنے کو یا بلانے کو، الدائی پکارنے والا یا بلانے والا، اذا دعانی اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں تو جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا جب وہ مجھے بلاتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لی میرے لیے۔ مراد یہ کہ جب میں کچھ کہوں تو پھر ان کو چاہیے وہ بھی جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لائیں، وَلْيُؤْمِنُوا وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، یہ حکم کے طور پہ، امر کے طور پر اللہ بیان کر رہا ہے۔ لَعَلَّهُمْ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب وہ میری بات پر لبیک کہیں گے اور مجھ پر ایمان بھی لائیں گے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، فرمایا لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، رشد حاصل کر لیں۔ خلیفہ راشد، خلفائے راشدون، وہ لفظ جو ہے راشدون کا وہ اسی سے نکلا ہے، راشد رشد، جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پا جانا۔ بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جس طرح وہ محاورہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، بالکل وہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مضمون اس آیت کے اندر، ان چند سطور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا راز ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو لازمی طور پہ تم دعا صحیح طریق پر کر نہیں رہے۔ اس دعا کو کرنے کا طریق کیا ہونا چاہیے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے؟ یہ گر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمو دیے، ہمیں سکھا دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ 1914 میں خلیفہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے خلافت کی مسند پر بیٹھنے کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد 2 خاص آپ نے جو خطبات جمعہ تھے اسی آیت کی تفسیر پر دیے، جس میں آپ نے قبولیت دعا کے گر سکھائے، اور یہ 2 خطبات آپ نے بیان فرمائے۔ ایک تھا 21 جولائی 1916 کو، اور پھر اس کے معاً بعد 28 جولائی 1916 کو۔ یہ دونوں خطبات پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ اردو میں ہیں اس لیے آپ سب جو اس کلاس کو سن رہے ہیں آپ لوگ خود یہ خطبات پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس خطبات محمود گھر پہ ہے۔ 21 جولائی 28 جولائی 1916 آپ ضرور پڑھیں، خاص طور پہ ان مبارک رمضان کے دنوں میں۔ اور جن کے پاس خطبات محمود گھر پہ نہیں ہے وہ الاسلام کے اوپر جا کے خطبات محمود کی 1916 والی جلد نکال کے اس میں سے یہ خطبات نکال کے پڑھیں ضرور۔ جو انگریزی دان ہیں ان کے لیے ان 2 خطبات کا جو مضمون تھا وہ میں نے انگریزی زبان میں لیکچر کی صورت میں پچھلے سال رمضان میں بیان کیا تھا۔ وہ مسجد مبارک کی جو یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ اپلوڈ کیا گیا تھا پچھلے سال، شاید اب بھی ہو، وہاں پہ پڑا ہوگا، اگر کوئی انگریزی میں سننا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ اب رمضان کے مہینے سے متعلق جو اور مسائل تھے اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے ان کا بیان یہاں پہ کرنے لگا ہے۔ فرمایا اوہلا کہتے ہیں حلال ہے، یعنی کہ جائز ہے یا جائز کیا گیا، حلال کیا گیا یا جائز کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی روزوں کی رات میں، یعنی کہ روزوں کی راتوں میں۔ مراد یہ ہے کہ جب روزے کے دن چل رہے ہوں تو روزہ افطار کرنے کے بعد تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ کیا چیز؟ فرمایا الرفث۔ رفث عربی زبان میں کہتے ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان مخصوص بطور شوہر اور بیوی جو مخصوص تعلقات ہوتے ہیں ان کا جو ذکر ہوتا ہے اس کو رفث کہتے ہیں، یا اس تعلق کو بھی جو قائم کیا جاتا ہے اس کو بھی رفث عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ الی نسائکم کا مطلب ہوتا ہے
تمہاری بیبیوں کی طرف یا تمہاری عورتوں کی طرف۔ مراد یہ ہے تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں۔ ہن لباس لکم، ہن وہ عورتیں ہیں، وہ ہیں لباس، وہ لباس ہیں۔ لباسن کا مطلب ہوتا ہے ملبوس، کپڑا جو انسان اپنے بدن پر پہنتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ قسم قسم کی تکالیف دہ باتوں سے بچ جاتا ہے، گرمی حاصل کرتا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم، اور تم ہو لباس لہن، ان کے لیے بطور لباس کے۔ علم اللہ، علم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، انکم، کہ تم، کنتم، تم تھے، تختانون، تختانون کا مطلب ہوتا ہے تم حق مارتے، انفسکم، اپنے نفسوں کا، یعنی تم اپنے نفسوں کا حق مارتے تھے، اپنا حق مارتے تھے، اپنے نفس کی قربانی دیتے تھے۔ فتاب علیکم، پس تابا، اس نے توبہ قبول کی، علیکم، تم پر، مراد یہ کہ وہ تمہارے پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک گیا، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ تم پر رحم کرتے ہوئے جھک گیا۔ وعفا عنکم، اور عفا کہتے ہیں عفو سے کام لیا، عنکم، تم سے۔ فالآن، پس اب، باشروہن، باشروہن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے تعلقات قائم کرو، یعنی کہ جو شوہر ہیں وہ اپنی بیگمات سے، اپنی جو ان کی بیویاں ہیں ان سے جو مخصوص تعلقات ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے پس اب تم ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا، اور چاہو، ما کتب اللہ، ما جو کتب اللہ، اللہ نے فرض کر دیا یا اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر چھوڑا ہے وہ چاہو۔ پہلے میں اس آیت کے یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں کچھ مزید وضاحت جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ مکے والوں میں، عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب روزہ رکھا جائے تو روزہ رکھنے کی حالت میں اگر انسان، جس طرح مغرب کی نماز ہے، مغرب کی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو روزہ کھل جاتا ہے، اور 4-5 منٹ کے وقفے سے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے 4-5 منٹ کے وقفے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض عربوں میں یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی ہے اور وہ سو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اگر ان کی آنکھ اس کے بعد کھلے رات کے کسی وقت میں، تو یہ کہتے تھے کہ اب نہ کھانا کھانا ہے، نہ کھانا کھا سکتے ہیں سحری سے پہلے، اور نہ ہی جو ان کی بیگمات ہیں وہ اپنی بیگمات کے ساتھ جو مخصوص تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات جو ہے اس کا یہ جواب دیا کہ دیکھو یہ بات درست نہیں، یہ تم نے خود اپنی جان کے اوپر، اپنے نفوس کے اوپر ایک ایکسٹرا بات عائد کر لی، ورنہ یہ ہماری طرف سے تعلیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے صرف روزے کی اس مدت کے درمیان میں میاں بیوی کا آپسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھ لے، یعنی کہ جب سحری کر لے اس وقت سے لے کے جب تک افطار نہیں کر لیتا، روزہ کھول نہیں لیتا، اس دوران میں چاہے 12 گھنٹے کے روزے ہوں، 18 گھنٹے کے ہوں، 20 گھنٹے کے ہوں، 16 گھنٹے کے ہوں، جتنے گھنٹے کے بھی یہ روزے بنتے ہیں، روزے کی حالت میں روزے دار ہوتے ہوئے اس دوران میں میاں اور بیوی کا تعلق آپس میں قائم نہیں کرنا۔ جب ایک دفعہ روزہ کھل جائے اس کے بعد اجازت ہے میاں بیوی کو مخصوص اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی۔ تو یہ ایک جو رسم کہہ لیں یا جو بھی ایک بات تھی وہ عربوں میں، مکہ کے خاص طور پہ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس کو دور کر دیا۔ اگلا فقرہ تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہاری جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو لباس لکم فرمایا، عورتوں کو لباس فرمانے میں ان کے بہت سے حقوق فرمائے ہیں۔ جو یہ بات کہی کہ عورتوں کے بارے میں کہ عورت مرد کے لیے لباس ہیں، فرمایا اس میں عورتوں کے حقوق فرمائے ہیں،
یعنی کہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے. وہ کون سا حق ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ نقطہ آگے حضور نے بیان کیا. حضور فرماتے ہیں عورتوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. مثلا یہ کہ انسان جہاں جاتا ہے اپنی بیوی کو ساتھ رکھے. بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض مرد ہوتے ہیں، وہ کام کے سلسلے میں کسی اور شہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، یا کسی اور صوبے میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، یا کسی اور ملک میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی کہ دیکھو عورت کا حق ہے کہ اس کا مرد اس کو ساتھ لے کے جائے. آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو سردی تو لگے پنجاب میں اور جواب وہ یہ دے کہ میرا لحاف کشمیر میں ہے. مراد یہ تھی کہ انسان کی بیوی اگر اس کے پاس ہوگی تو وہ قسم کی برائیوں سے بھی بچا رہے گا اور ایک دوسرے کی محافظت بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی جو ہے وہ حفاظت بھی اس طرح سے ہو جائے گی. جس طرح لباس وجود کی، بدن کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی مرد عورت کے وجود کی حفاظت کرے گا اور عورت مرد کے وجود کی حفاظت کرے گی. پھر آگے تھا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. یہاں پہ وہی بات تھی اپنے نفسوں کا حق مارنے والی، کہ جو عربوں کے بارے میں نے دونوں باتیں بیان کر دیں. ایک یہ کہ مغرب کے بعد اگر روزہ کھولنے کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی اور پھر رات کے کسی وقت ان کی آنکھ کھلتی تو وہ یہ سوچتے کہ اب سحری تک ہم نے کچھ نہیں کھانا، چاہے جتنی ہی بھوک کیوں نہ لگ رہی ہو. اور دوسری بات جو ان میں رائج ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رمضان میں نہ روزے کی حالت میں مرد اور عورت اپنے مخصوص تعلقات قائم کر سکتے ہیں، نہ روزہ کھولنے کے بعد. تو فرمایا یہ بات درست نہیں. روزہ ایک دفعہ جب کھل جائے تو پھر جو ہے اس بات کی اجازت ہے کہ مرد و عورت اپنے آپسی تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں. پھر فرمایا فالآن باشروہن، پس اب تم اپنی عورتوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ، اور وہ چاہو جو اللہ نے مقدر کر چھوڑا ہے، لکم تمہارے لیے. یہاں پہ مقدر کرنے سے کیا مراد تھی؟ مقدر کرنے سے مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے کوئی کسی اولاد کا حصول مقرر کر چھوڑا ہے تو وہ تمہیں مل کے رہے گی. پس تم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرو، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے اولاد کا حصول مقدر کر چھوڑا ہے تو وہ تمہیں مل جائے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اس میں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ کا ایک مطلب یہ تھا جو میں نے بیان کیا. اس کے اور بھی کئی مطالب ہیں. مثلا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں تمہارے لیے لکھ چھوڑی ہیں ان کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرو. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی برکتیں رکھی. ایک برکت یہ کہ انسان کے گناہ بخش دیے جائیں، ایک برکت یہ کہ انسان کا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جائے، کیونکہ جب وہ اپنی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ہمارے بطور انسانیت کے بہن بھائی ہیں، جو بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر وہ ان کے لیے بھی خرچ کرتا ہے. بس اس کے ذریعے بھی جو خدا تعالیٰ کی برکتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، وہ تمام برکتیں جو ہیں وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، جن کا تعلق خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے ساتھ منسلک ہے. پھر اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وا اور کلو تم سب کھاؤ، یہ فعل امر ہے، حکم ہے اور جمع کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم سب کھاؤ. وَكُلُوا، اور تم سب کھاؤ، یعنی کہ تم سب لوگوں کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور پیو. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. یتبینہ کا مطلب ہوتا ہے کھل کر روشن ہو جائے یا کھل کر واضح ہو جائے. لکم تمہارے لیے. لکم الخیط الابید، الخیط کہتے ہیں دھاری کو، دھاگے کو. الابید کہتے ہیں سفید کو. من الخیط الاسود، من سے الخیط دوبارہ آ گیا لفظ. خیط کا مطلب تھا دھاری یا دھاگا، اور الاسود کہتے ہیں کالے کو. من الفجر، فجر سے. بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی اس کا ذکر کر دیتا ہوں. احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ اس آیت سے یہ مطلب اخذ انہوں نے کیا کہ یہاں پہ واقعتاً سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا ذکر ہو رہا ہے.
لہٰذا انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور کالا دھاگا جو ہے اس کی جو ہے وہ دھاری رکھنا شروع کر دی. اور چونکہ اس زمانے میں کوئی روشنی کا اس طرح سے تو انتظام تھا نہیں، بجلی وغیرہ تھی نہیں، بلب کا انتظام تھا نہیں، تو وہ آسمان پر ظاہر ہونے والی روشنی کا انتظار کرتے. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب آسمان پہ اتنی روشنی ہو جائے کہ ہم آسانی سے سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق دیکھ سکیں، تو یہ مراد ہے کہ جب اتنا فرق ہو جائے کہ ہمیں کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں فرق دکھائی دے تو تب سحری کرنا جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں. یہ بات کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ایک کالا دھاگا رکھا ہوا ہے اور ایک سفید دھاگا رکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو جب بھی جب بھی سحری کا ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو میں تب تک کھاتا رہتا ہوں جب تک اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ مجھے سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق نمایاں ہو کے دکھائی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے نیچے آسمان کی سفید دھاری اور کالی دھاری دونوں آ جاتی ہیں. پھر آپ نے سمجھایا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے کلام میں ظاہری سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا ذکر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک استعارہ تھا. مراد یہ تھی کہ آسمان کی یہ کیفیت ہو کہ آسمان پہ جب روشنی نمودار ہونے شروع ہوتی ہے تو اس کو فجر کہتے ہیں. اور فرمایا کہ فجر کی جو دھاری ہے، یعنی کہ جب ابھی سورج تو طلوع نہیں ہوا تھا لیکن اس کی روشنی پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے، پس جب وہ ہلکی سی نمودار ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آسمان پہ ایک سفید لکیر کھنچ جاتی ہے اور باقی کا آسمان جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. تو یہ مراد ہے سفید دھاری اور کالے دھاری کی. یہاں پہ بعض لوگ چونکہ فقہ سے کافی ان کو شغف ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ نقطہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو صبح کی دھاری کا ذکر ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی دھاری ہے، یہ کب آتی ہے؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پہ دھاری دو طرح سے آتی ہے، یعنی کہ یہ صبح جو ہے، یہ جس کو فجر کہتے ہیں، یہ دو طرح نمودار ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں صبح صادق، ایک کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب. صبح کاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی. صبح کاذب بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ جب ابھی سورج طلوع تو نہیں ہوا ہوتا لیکن سب سے پہلے جو آسمان کے اوپر ہورائزن پہ، افق پہ جو روشنی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ نمودار ہوتی ہے ایک لمبے سے کالم کی شکل میں، ایک ستون کی شکل میں جو ہے وہ سیدھی لکیر آسمان کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس روشنی کو صبح کاذب کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ وہ دھاری نہیں جس پہ انسان سحری بند کر دے اور فجر کی نماز کے لیے چلا جائے. اس کے چند منٹوں کے بعد پھر آسمان کے اوپر دوبارہ سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور اس دفعہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی بلکہ ایک طرف سے دوسری طرف کی طرف پھرتی ہے، یعنی کہ مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے جو بھی آسمان پہ اس وقت وہ سائیڈ کی طرف جاتی ہے، اور اس طرح سے سائیڈ کی طرف سے وہ روشنی نمودار ہوتی ہے پورے افق کے اوپر. وہ صبح صادق کی علامت ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سحری کو بند کر دینے اور جو ہے پھر مسجد کی طرف جانے اور فجر کی نماز کا جو ہے وہ وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی بات بیان کر دوں، جہاں پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں پہ تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. فجر کا وقت چلتا ہے سورج کے غروب ہونے سے 4-5 منٹ پہلے تک. اب آگے بیان کرتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یہاں پہ یہ بھی میں بیان کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگ اذانیں دیا کرتے تھے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں. ایک اذان ہوتی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال کی اذان پہ تم سحری کھانا پینا ترک نہ کرو، کھاتے رہو. پھر حضرت ایک اور تھے صحابی، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نابینا تھے، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو آسمان کو دیکھ نہیں تھے سکتے، لہٰذا یہ اذان تب دیتے تھے جب لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، شور مچ جاتا کہ اب تو دن چڑھ آیا، کہ اتنی روشنی آسمان پہ ہو گئی ہے کہ اب تو دن شروع ہو گیا. اس وقت پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ اس وقت اذان دیتے تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پہ کھانا پینا بند مت کرو، بلکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان پہ
اپنا کھانا پینا جو ہے وہ بند کرو، اور وہاں سے آگے پھر جو فجر کا وقت ہے آپ نے فرمایا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے فقرے میں بیان کرتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم پھر اتموا تم مکمل کرو، تم تمام کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک۔ اب یہ رات کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ رکھا کہ سحری سے لے کے رات تک تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب رات کب ہوتی ہے؟ رات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، رات کا مطلب ہوتا ہے سورج جب غروب ہو جائے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ یعنی کہ اصل میں رات کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ شروع ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی کہ مغرب سے لے کے فجر کے درمیان تک کا جو یہ ہے وقت ہوتا ہے، اس کو سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اس تمام وقت کو، چاہے یہ 8 گھنٹے ہو، 10 گھنٹے ہو، 6 گھنٹے ہو، جتنا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس تمام وقت کو لیل کا لفظ کہا ہے۔ اب سورج غروب ہونے سے لیل شروع ہو جاتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک، اگلے دن طلوع ہونے تک لیل ہی رہتی ہے، چاہے آسمان پہ روشنی ہو یا نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزہ انسان کب کھولے؟ کیا مغرب جیسی ہی ہوتی ہے، جیسی سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا انسان کو اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے، یا تب کھولے جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، یا اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ انسان اگلے دن کی فجر تک، یا فجر کے بعد بھی بلکہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک پچھلے دن کا روزہ کھول سکتا ہے؟ کیا مراد ہے اس کی؟ اس بارے میں ہماری جو ہے رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو اور سحری بند کرنے میں تاخیر کرو، جس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کے بارے میں فرمایا کہ جب بلال اذان دے تب کھانا پینا بند نہ کرو، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے، جو نابینا تھے، جو دیکھ نہیں تھے سکتے، اور صرف تب اذان دیتے تھے جب لوگوں میں ایک شور مچ جاتا تھا کہ اب تو دن چڑھایا، وہ تب اذان دیتے تھے، فرمایا سحری کرنے میں تاخیر کرو، روزہ کھولنے میں جلدی کرو، اور اپنے طریق سے ثابت کر دیا کہ روزہ کس طرح کھولا جائے اور کب کھولا جائے، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا، یعنی کہ سورج کی جو ٹکی ہے جب وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی تو فوراً روزہ کھول دیتے۔ یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، جس کو ہم مغرب بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں، شیعہ مسلمان جو ہیں، ان کے ہاں یہ بات قائم ہے، ان کے ہاں یہ بات رائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیل سے مراد اندھیرا بھی ہے، تو وہ اچھا خاصا وقت جو تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب بن جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جب تک سورج غروب ہو جائے اور غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جائے، پھر سفیدی ہلکی ہلکی سی جو باقی رہ جاتی ہے اور اندھیرا باقی آسمان پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ویسی حالت نہ ہو یا بعض کے نزدیک تو اور زیادہ دیر نہ ہو جائے تب تک روزہ نہیں کھولنا۔ حالانکہ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتی ہے، اور اسی لیے لیل کا لفظ جو ہے اس کی تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھا دی۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان کے ساتھ، یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مخصوص تعلقات قائم نہ کرو، وَأَنْتُمْ، اس حالت میں، انتم کہ تم ہو، عاکفون، عاکفون کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے، یہ عاکف کی جمع ہے عاکفون، فی المساجد، مساجد میں۔ مراد یہ کہ جب تم مساجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے جو خاص تعلقات ہیں ان کو قائم نہ کرو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں فرمایا بلکہ مساجد کے احترام کی وجہ سے فرمایا ہے، کہ مساجد کا ایک تقدس ہے، مساجد کا اپنا ایک احترام ہے، لہذا جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران میں یہ عمل جو ہے مخصوص وہ نہ بجا لاؤ۔ ورنہ خود باشر کا جو لفظ ہے اس سے مراد تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو چھونا، اور چھونے کے بارے میں صرف اگر دیکھا جائے تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چار دیواری سے ہی، دہلیز سے ہی اپنا ہاتھ آگے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کبھی تیل بھی لگا دیتی ہیں، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی جو ہے وہ کر دیتی ہیں۔ تو اس سے لازمی طور پہ یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا کی ممانعت ہے، بلکہ مراد یہ تھی کہ جب تم مسجد میں ہو تو مسجد میں خاص طور پہ جب اعتکاف بھی کر رہے ہو تو اس حالت سے بچنا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر اعتکاف نہیں کرے تو مسجد میں میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں،
یہ بات غلط ہے. میاں بیوی کے تعلقات کے لیے مسجد کو اللہ تعالیٰ نے جگہ نہیں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد جو ہے اس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اگر اعتکاف کی حالت میں نہ ہو. تو مسجد کا اپنا جو تقدس ہے اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کو وہاں پہ قائم نہیں ہونا چاہیے. تل کا حدود اللہ، تل کا یہ ہیں حدود اللہ، اللہ کی بیان کردہ حدود. حد کی جمع ہے حدود. فلا تقربوہا، پس نہ تقربوہا، تم اس کے قریب جاؤ. یعنی کہ ان حدود کو جن کو اللہ نے بیان کیا، باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی، لمیٹیشنز جو اللہ نے بیان کر دی، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو توڑو نہیں، توڑنا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جائے گا. فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، یبین وہ بیان کرتا ہے یا واضح کر دیتا ہے، اللہ آیات ہی، اپنی آیات کو یا اپنے نشانات کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہاں پہ فٹ نوٹ میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کنتم تختانون انفسکم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عموماً رمضان کی راتوں میں ازدواجی تعلقات سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے. اس آیت میں ان تعلقات کی اجازت دی گئی ہے. دوسری آیت میں صرف اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلقات کی مناہی آتی ہے. مزید برآں یہاں سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا ذکر ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ اندھیرے میں جا کر سفید اور کالے دھاگے کا فرق معلوم کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ صبح صادق کی جو روشنی پھیلتی ہے اس کی پہلی شعاع نظر آنا شروع ہو جائے تو اس وقت سحری کا اختتام ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، کہ دیکھو خدا نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کے قریب ہی نہ جاؤ. احادیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو حلال ہے وہ بھی خدا نے بیان کر دیا، جو حرام ہے وہ بھی خدا نے بیان کر دیا، اور جو حلال اور حرام کے درمیان کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو مشتبہ ہوتی ہیں، گرے ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا ان سے بچو، ان کے پاس نہ جاؤ. کیا ہوتا ہے اگر انسان اس کے پاس جائے؟ فرمایا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہو کسی حد کے قریب، کسی فینس کے قریب. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ فینس پھلانگ کے دوسری طرف جو دوسرے بندے کے کھیت ہیں اس میں چلی جاتی ہیں. بس فرمایا یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ گو کہ تم شروع میں تو حرام چیز نہیں کر رہے، حرام کے قریب قریب ہو، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں پھر مزید آگے لے جانے پر تیار کرے گا، اور تم پھر فینس پھلانگ کر، حد توڑ کر، حد پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر تو دوسری طرف چلے جاؤ گے جو محارم ہے، یعنی کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں داخل ہو جاؤ گے. میں نے چند دن پہلے ایک مثال دی تھی کہ میں جامعہ میں تھا اور کوئی فنکشن میں جماعتی اٹینڈ کر رہا تھا، تو اس پہ ایک شخص نے یہ بات کی، مجھے بڑی حیرت تھی کہ اس نے یہ کس طرح سے یہ بات کی. وہ یہاں پہ اس بات کی مثال کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں. اس نے یہ بات کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں شراب کا پینا منع ہے، لیکن شراب کا چکھنا تو منع نہیں، کہ بندہ شراب جو ہے اس کا گھونٹ منہ میں لے لے لیکن نگلے نہ، اور پھر اس کو جو ہے وہ کلی کر دے اس کی. تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو خدا کی حدود کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ انسان جو یہ اس قسم کے بہانے تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب جو ہے وہ بندہ منہ میں تو لے لے، نگلے نہ، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا شیطان اس کو کہے گا کہ چلو جاؤ، جب منہ تک لے کر آ گئے ہو تو نیچے نگل بھی جاؤ. کیا ہوتا ہے؟ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے جو حلال اور حرام مقرر کر دیے ہیں، اس کے ان حدود کے اندر رہو، ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ شیطان تمہیں دوسری طرف لے جائے گا. بس یہ وہ مضمون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، کہ اللہ نے جو حدود بیان کر دی، مقرر کر دی، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فرمایا ولا تاکلوا، اور تم لوگ نہ کھایا کرو، لا نہ تاکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے اموال، یا یہاں پہ مراد ہوگی ایک دوسرے کے اموال، بینکم اپنے مابین، بالباطلی جھوٹ یا فریب بولتے ہوئے، یعنی کہ دھوکہ دے کر ایک دوسرے کے مال مت کھایا کرو. وتدلوا بہا، اور تدلو کہتے ہیں تم پیش کرو، بہا اس کو، یعنی کہ اس مال کو تم پیش کرو، الی الحکام، جو حاکم ہے، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے سامنے
یہ مال پیش کرو. مراد یہ کہ ان کو رشوت وغیرہ دو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو رشوت وغیرہ نہ دو, یا یہ کہ اس قسم کے کیسز بنا لو اپنے بھائیوں کے خلاف کہ تم غلط طور پر ان کا مال کھانے کے لیے جھوٹے کیس بناؤ, اور گورنمنٹ میں یا حکومت میں یا کورٹ میں جھوٹے کیسز بنا کے لے جاؤ, جھوٹی گواہیاں بنا کے, تاکہ تم غلط طریق پر اپنے بھائیوں کا مال کھانے والا بنو. فرمایا لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ, فریقم تاکہ کھائے, لِتَأْكُلُوا فریقن کوئی فریق, من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے, بالاسم گناہ کرتے ہوئے, وانتم تعلمون حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. محاورہ ترجمہ اس آیت کا ہے, اور اپنے ہی اموال اپنے درمیان جھوٹ فریب کے ذریعے نہ کھایا کرو, اور نہ تم انہیں حکام کے سامنے اس غرض سے پیش کرو کہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کے یعنی قومی اموال میں سے کچھ کھا سکو, حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں تو خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں, جو کئی چاہے غریب ممالک ہوں, چاہے امیر ممالک ہوں, چاہے پاکستان ہو, چاہے امریکہ ہو, ایک بہت واضح طور پہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں, اور جس طرح سے لوگوں کا مال, عوام الناس کا مال جس کو ٹیکس پیئر منی کہتے ہیں, کس طرح سے حکام بھی جو ہیں وہ کھا رہے ہیں, اور جو دوسرے مخیر احباب ہیں, جو امیر لوگ ہیں, وہ بھی رشوتیں دے کے لوگوں کی جو ٹیکس پیئر منی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اپنا حق جتاتے ہوئے وہ کھا لیتے ہیں. 14 صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن پاک میں نازل فرمائیں, جن کو پورا ہوتا ہم خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب, اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی سچا مذہب ہے, اور اس میں ہر وہ پہلو جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے